السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی قرآن ہر انسان کو ہدایت دیتا ہے؟ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بدل کیوں جاتے ہیں اور کچھ کے دلوں پر کیوں کوئی اثر نہیں ہوتا؟ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہمیں ہدایت حاصل کرنے کا راز بتاتے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول دیکھیں تو اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا اور کچھ حصہ بعد میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہم ترین تعلیمات اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل دو سائباں یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی دو دوڑیں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سور مبارک اور بابرکت سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے، اعراب دیکھیں گے، ترجمہ اور تفسیر پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی آیت الف لام میم، حروف مقاطعات۔ حروف مقاطعات اللہ تعالیٰ نے یہ حروف قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں رکھے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور میں حروف مقاطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ ان میں جو ہے وہ مختلف ہمیں مثالیں ملتی ہیں اور حروف مقاطعات میں سے ایک حروف جو ہے الف لام میم۔ تین ایسے حروف جو کہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، تو ان حروف کے معنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے اور ان حروف کے معنی کو جو ہے وہ محذوف رکھا ہے، یعنی کہ ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ تو اگر اس کے معنی نہ جاننے گے تو اس کے یعنی کہ ہمیں نہیں پتا ان کے معنی کیا ہے، لیکن جیسے چونکہ ہم نحوی ترکیب کر رہے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی جملہ بناتے ہیں، تو مختلف علماء کی رائے ہے اس کے بارے میں کہ اگر ہم الف لام میم اسے حاذا یا حاذہ مبتدا کی خبر بنا لیں تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اگر ہم اسے ایک محذوف فعل اقرا کا مفعول بنا لیں تو الف لام میم کو ہم محلل منصوب کہیں گے۔
اور تیسری رائے یہ ہے کہ اگر ہم اسے واو تسنیہ کے بعد مجرور مان لیں اور ایک محذوف فعل اقسم کا متعلق بنا دیں تو یہ اقسم و الف لام میم اس طرح سے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو مختلف علماء کی آراء ہے، تو بہرحال ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا، اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، اس کا جو ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا علم جانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالکا آیت نمبر 2، ذالکا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ میں بعید کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین حصے ہم نے اس کے کر لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس میں اشارہ بعید ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ اور مرفوع ہے، کیونکہ اس میں اشارہ جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو اعراب ہے وہ آگے آنے والے اگر مشار علیہ ہو تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ مشار علیہ الف لام والا الف معرفہ الف لام والا اسم ہوتا ہے، تو وہ آگے ہمیں الکتابوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہے، تو اس لیے ذالک بھی مرفوع ہے۔ تو الکتاب اسم مذکر واحد معرفہ اور مرفوع، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم مرکبی اشاری پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا جب بھی اس میں اشارہ آ جائے آگے اگر اس کے بعد الف لام والا اسم معرفہ ہوگا تو وہ مرکب اشاری بنے گا، ادروائز وہ کوئی اور چیز بنے گا، مرکب اشاری نہیں بنے گا۔ تو یہاں الف لام والا اسم معرفہ آ گیا ہے تو یہ مرکب اشاری بن رہا ہے۔ تو مرکب اشاری کا اعراب جو ہے وہ مشار علیہ یعنی کہ الکتاب کو دیکھ کر فائنل کریں گے، تو جب یہ مرفوع ہے تو ذالک بھی مرفوع ہوگا، اور یہ پورا مرکب اشاری بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو کیا بنائیں گے، ہم اس کو کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ بنے گا، اور جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو ذالک الکتاب کو ہم مبتدا بنا لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اشارہ ہے اور معرفہ بھی ہے آپ دیکھیں اور مرفوع بھی ہے، اور مبتدا ہونے کے لیے یہی دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ لا ریب فی، لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لا جو نفی جنس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آگے آنے والا اسم جو ہے وہ آپ کو بغیر تنوین کے منصوب صورت میں نظر آتا ہے، یعنی مبنی بر فتح نظر آتا ہے۔ تو ریبہ ہمیں زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، منصوب اسم نظر آ رہا ہے، اور اس پر کوئی تنوین نہیں ہے، حالانکہ کوئی بھی اسم یا تنوین کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر تنوین نہ ہونے کی وجہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب مضاف ہو تو اسم تنوین کے بغیر آتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ مضاف اور مضاف علیہ کی کنسٹرکشن نہیں، کیونکہ ریبہ اکیلا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ایسا اسم جو لا کے بعد آئے اور مبنی بر فتح ہو یعنی منصوب حالت میں ہو اور ایک زبر کے ساتھ ہو تو وہ اس کا اسم ہوگا، یعنی اس صورت میں اطلاق لائے نفی جنس کہیں گے، جس سے مراد کی اس میں ہر طرح کی نفی ہے، انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ اسم ہے مذکر واحد نکرہ اور یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لائے نفی جنس کا اسم بن جائے گا، اور لائے نفی جنس کی خبر ہوگی آگے، جو کہ ہمارے پاس جار مجرور آ رہا ہے تو جار مجرور قائم مقام خبر بن جاتا ہے، تو فی حرف جر ہے، ہی جو ہے یہ مجرور اسم ہے، واحد معرفہ مجرور، اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے مجرور اسم بن گیا، تو یہ مرکب جاری ہوگا، یہ لائے نفی جنس کی خبر بن جائے گا، یوں لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور جملہ اسمیہ ہونے کے بعد یہ کیا بنے گا، یہ خبر اول بن جائے گا، یعنی کہ ذالک الکتابوں کی کتاب کی پہلی خبر لا ریب فی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں، ہدن اسم ہے مذکر واحد نکرہ اور یہ مرفوع ہے۔ اچھا یہ مرفوع کیسے ہے یہ بھی اگلی سلائڈ میں آپ کو نظر آئے گا، ابھی صرف اس کو یہی سمجھیں اور پھر اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ہدن جو ہے یہ مبنی نہیں ہوتے لیکن مبنی نظر آتے ہیں، یعنی مرفوع منصوب اور مجرور شکل میں یہ ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، کیسے یہ انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہدن جو ہے وہ ہم مبتدا بنا دیں گے، لام حرف جر ہے، المتقین اسم الفاعل کے وزن پر، جمع کا صیغہ ہے، مذکر معرفہ اور مجرور ہے، اور یہ مرکب جاری جو ہے وہ خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف آراء ہیں کہ ہم ہدن کو جو ہے وہ بنا کر مبتدا اور اس کی پھر
آگے خبر بنا لیں، یا پھر ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہدن مصدر ہے تو مصدر کی یہ للمتقین کو ہم اس کے متعلق کر دیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے جار مجرور، جن میں ایک مصدر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے متعلق کر کے اور اس کو پھر خبر ثانی بنا دیں، ٹھیک ہے؟ مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں، بہرحال بنے گی تو خبر ہی۔ ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ خبر اول، اور ہدل للمتقین خبر ثانی، اور یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین کے لیے۔ اچھا، لائے نفی جنس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ وہ حرف ہے، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کی ایک خبر نظر آئے گی، اور جو اسم نکرہ یعنی کہ جس سے خبر کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اس اسم بغیر تنوین حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اور یہ ایک حرکت یعنی ہمیشہ زبر والی نظر آئے گی آپ کو، اور اس کی خبر حالت رفع میں ہوگی، اور اگر خبر موجود نہ ہو تو جیسے یہاں پر آئی ہے کہ جار مجرور کو اس کے قائم مقام خبر بنا دیں گے۔ تو لائے نفی جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کی حالت نصب میں نظر آئے تو یہ لائے نفی جنس کہلائے گا۔ لائے نفی جنس کا اسم 3 صورتوں میں آتا ہے، یعنی مضاف، مشابہ مضاف، اور مفرد نکرہ، جو یہاں پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا۔ مشابہ مضاف یعنی کہ مضاف ہوتا نہیں ہے لیکن مضاف کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشابہت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ہاں دال یا حروف مادہ فعول کے وزن پر ہے، یعنی کہ ہدن کے بارے میں اب دیکھ لیتے ہیں۔ ہدن مرفوع، منصوب اور مجرور حالت میں ایسے نظر آئے گا آپ کو۔ مرفوع میں ہدن، ہدن، ہدایون، منصوب میں ہداین، اور مجرور میں ہداشن، ٹھیک ہے؟ اور جب تنوین کو ہم نون ساکن، کیونکہ تنوین اور نون ساکن وہ سیم، صرف رسم الخط کا فرق ہوتا ہے، تو جب اپنے نون ساکن کے ساتھ اس کو لکھا تو یہ ہدایون، ہداین اور ہداشین بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کریں گے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف علت متحرک ہو ما قبل فتح تو حرف علت الف میں بدل جاتا ہے، تو یہ جو یا ہے یہ آپ کے پاس الف میں بدل جائے گی، کیونکہ یہ حرف علت ہے نا، یا اور واو حرف علت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو یا ہے آپ کے پاس تینوں میں، یہ کس سے بدل جائے گی؟ الف کے ساتھ بدل جائے گی تینوں میں، تو یہ بن جائے گا ہدان، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ساتھ تینوں میں ایک جیسا ہو جائے۔ اب جب دو ساکنین جمع ہو جائیں تو جو کمزور لیٹر ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، تو ان میں نون اور الف میں کمزور کون سا ہے؟ الف، یعنی کہ حمزہ، الف اور واو اور نون، واو اور یا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس علت کے حروف ہوتے ہیں، تو یہ الف چلا جائے گا تو یہ بن جائے گا ہدن، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نون ساکن کو ہم نے تنوین کے ساتھ لکھا تو یہ بن جائے گا ہدن۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں شکلوں میں یہ ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے، مبنی نہیں ہے یہ، لیکن تینوں شکلوں میں ایک جیسا نظر آتا ہے تبدیلی کے بعد۔ ہدن مبنی اسم نہیں ہے لیکن مبنی کی طرح دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ذالکا کو۔ ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اعراب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مرکب اشاری بن رہا ہوگا تو مشار علیہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا اعراب، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ ہمارے پاس دیکھیں گے اس کی جگہ کیا ہے اس کے مطابق ہی ہم اس کا اعراب فائنل کریں گے، تو یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ وہ کی بجائے یہ، یعنی کہ ذالک آپ کو بتایا کہ بعید کا اشارہ ہے لیکن ترجمہ وہ کی بجائے یہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو مختلف آراء آ جاتی ہیں کہ اس کا جو ہے جو تعظیم کے لیے اس کو کیا جاتا ہے، اور دیکھیں قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، کوئی دور کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تعظیم کے لیے بھی اس کا ترجمہ جو ہے یہ کیا جاتا ہے، تو بس اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد الکتاب وہ آ گیا، اس کا الف لام حرفی ہے یعنی کہ غیر زائدہ ہے، اس کو ہٹا دیں تو جو ہے وہ اس میں عہد خارجی میں، خارج میں متعین ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی کتاب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، الکتاب یعنی کہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، خارج میں متعین، یعنی کتابوں میں سے ایک کتاب، تو وہ قرآن مجید ہے، مراد قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ تو ہدن کے بارے میں تنوین واحد ہے، مصدر المعنی اسم الفاعل کے ہیں، اور المتقین جو ہے
یہ بھی ہمارے پاس الف لام جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، اور یہ کیسے بنا المتقین، اس کے حروف مادات واو قاف یا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی غیر صحیح فعل ہے، اور چونکہ یہ اسم ہے تو مطلب اسم ڈرائیڈ اسم ہے نا، اس میں مشتقہ ہے اسم الفاعل کے وزن پر، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے بنا۔ تو یہ اوریجنلی اس کا بننا تھا ایو تقیا یو تقیو ایو تقاین اصلی، ٹھیک ہے، آپ جب اس کے وزن پر اس کو ڈالیں گے باب افعال میں، تو اس کے بعد سوری باب افتعال میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ رکیں ذرا، باب افتعال میں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ نے اوریجنلی اس کو ڈالا تو یہ بن گیا ایف تک یا یو تک یو افتقاین اصلی، اور جب تبدیلی کی ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اس حرف کو بھی ہم نے، اس کلمے کو بھی ہم نے کھولا ہوا ہے کہ واؤ اور یا آ جائے تو وہ جو واؤ اور یا کی جگہ پہ تا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جب مزید فیچے بواب کیے تھے تو اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، تو اگر کسی کو وہ دیکھنا ہو تو وہ والی ویڈیو جا کر دیکھ لے۔ تو یہ اتقا یتقی اتقاءً استعمالی ہوگا، اور اسم الفاعل اس سے بنے گا، یعنی کہ جو مضارع ہوتا ہے علامت مضارع اس سے ہٹا دی جاتی ہے اور شروع میں میم پیش منہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے متقی، اور پھر متقون مرفوع شکل آ جانی تھی اونا کی آواز پہ، اور متقینا جو ہے وہ منصوب اور مجرور شکل آ جانی تھی، تو یہاں پر یہ متقین استعمال ہوا ہے، یعنی کہ لام جارہ کے بعد ہے تو ہوپفلی لام جارہ کے بعد ہے تو یقیناً یہ مجرور شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام اسمی ہے اس کا، یعنی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، ٹھیک ہے، بچنے والا ترجمہ کیوں کریں، کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا۔ تو الف لام میم حروف مقاطعات، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جملہ اسمیہ، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ یعنی کہ جس سے جملے کی ابتدا ہو وہ جملہ استنافیہ کہلاتا ہے، جس کا اعراب ہوتا ہے لا محل لہا من الاعراب۔ اچھا، حروف مقاطعات کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے معنی اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، اور دوسری آیت کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں بحث یعنی کی جا سکتی ہے، وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر حقیقت پر مبنی ہے، اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقعہ اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے، تو اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، یہ ہے اس کا مطلب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ذالکہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، عربی میں ذالکہ اس کے علاوہ اور چند اشارہ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کی بزرگی اور بڑائی کے لحاظ سے اس اشارے کا معنی یہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب کو الکتاب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان کو سچے اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان پر چل کر اپنا مقصد حاصل کیا جائے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اصول اپنی عقل سے معلوم کر لے مگر تجربے سے ظاہر ہے، کہ جو اصول انسان اپنی عقل سے نکالتا ہے وہ سچے اور یقینی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی عقل سے ایک اصول پر جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک بات پر ہم سب متفق نہیں ہو سکتے، جتنی منہ ہوتی ہیں اتنے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال شفقت سے کتاب عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، سچی اور اٹل ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی ہیں، پورے ہوں گے، اور جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ بلا شبہ درست نتیجے پیدا کرتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی شک والی بات نظر آئے تو وہ تھوڑے سے غور و فکر سے خود قرآن ہی کے ذریعے سے
دور ہو سکتی ہے، یعنی شک۔ قرآن کی تعلیم عقل کی پہنچ سے دور نہیں، انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کی سچائی کو آزما لیں۔ یقیناً اس کے استعمال سے اس کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب کون نہیں جانتا، سوری، کون نہیں جانتا کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھی، غیر مہذب اور غیر مفہوم تھی۔ جب اس قوم نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا تو اخلاق، معاملات، رہن سہن، تعلیم و حکمت، سیاست اور معاشیت اور عرض زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو گئی۔ جو سب سے پیچھے تھے وہ قرآن حکیم کی بدولت دنیا کے امام بن گئے۔ قرآن کا ہر وعدہ پورا اترا، لیکن جب اس پر عمل کرنا چھوڑ گیا تو وہی بیماریاں پھر لوٹ آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سرے سے ایک پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کا عہد کریں، ہر قسم کے شکوک و شبہات چھوڑ دیں اور اللہ کے وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو متقی ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہدایت میں رہنمائی ہے، اللہ کی گائیڈنس ہے اس کے اندر۔ تو قرآن پر یقین مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کی جب تلاوت کریں تو صرف اس کی عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھنا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ زندگی کی رہنمائی ہمیں اسی قرآن سے ملے گی۔ ہدایت کے لیے دل صاف کرنا ہے اور روزانہ قرآن سے تعلق بنانا ہے۔ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، روزانہ قرآن پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کی بھی کوشش کریں۔ یہ کام سے پہلے سوچیں کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا، یعنی تقوی پیدا کریں اپنے اندر۔ تو بعض لوگ صرف قرآن سنتے ہیں اور بدل جاتے ہیں، اور بعض صرف آواز سن کر گزر جاتے ہیں۔ فرق قرآن میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو قرآن کی ہدایت سے روشن فرما دے، ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما دے، اور قرآن کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اگلے آیت کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔